ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ کہ ان سال میرا جرمنی کا دورہ خدا کے فضل کے ساتھ بہت مفید اور بھرپور رہا ہے، اور اس ضمن میں میں ساری جماعت احمدیہ جرمنی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خصوصیت سے انہوں نے امیر صاحب کی ہدایات کے مطابق ساری دنیا سے آنے والے مہمانوں کا بہت ہی خیال رکھا ہے. مہمانوں کو صرف ایک شکایت رہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ خیال رکھا ہے. کم کی شکایت میرے سننے میں نہیں آئی، اور ضرورت سے زیادہ کی شکایت خود مجھے بھی پیدا ہوئی، اور مجبوراً مجھے پھر کچھ اقدام کرنے پڑے. باقی مہمانوں سے جو چاہیں تکلف کریں، مجھ سے تکلف نہ کیا کریں، کیونکہ میرے مزاج کے خلاف ہے. مجھے سادہ عام ڈسپوزیبل برتن کافی ہیں، بجائے اس کے کہ بڑے بڑے ڈشوں کے تومار لگائے جائیں.
اور آپ ہمیشہ سے میری جانتے ہیں، جیسی میری طبیعت ہے ویسے ہی میرے سے سلوک کیا کریں۔ معلوم ہوتا ہے اس دفعہ چونکہ انگلستان کے جلسے میں بہت اچھا کام تھا، تو جماعت جرمنی یہ ارادہ لے کر آئی تھی کہ ہم نے مہمان نوازی کی حدیں توڑ دینی ہیں۔ تو حدیں توڑتے رہیں بے شک ارد گرد، مگر اس کے ٹوٹنے کی مجھے آواز نہ آیا کرے۔ بہرحال جہاں تک کوشش کا تعلق ہے اور محنت کا اور مجھے خوش کرنے کے خیال کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ہر بھرپور کوشش کر دیکھی کہ مجھے خوش رکھیں، حالانکہ میں اس کے بغیر بھی خوش رہتا ہی بلکہ زیادہ خوش رہتا۔ جہاں تک دوروں کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر کوشش کی گئی کہ میرے وقت کا پورا حساب لیا جائے، اور میں نے بھی جہاں تک حساب دینے کا تعلق ہے اپنی طرف سے پورا حساب دیا ہے۔ اور اس تھوڑے سے عرصے میں اتنی زیادہ ملاقاتیں اور مختلف مجالس ہوئی ہیں کہ جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے، مگر ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ وقت ہمارا نہیں، خدا تعالیٰ کا وقت ہے، اور خدا تعالیٰ نے جو نئی ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں ان کو ہم نے بہرحال پورا کرنا ہے۔ اور ساری جرمنی کی جماعت اتنا مصروف رہی ہے اور انتھک طور پر مصروف رہی ہے کہ مجھے ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کس طرح انہوں نے اتنے بڑے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایسے علاقوں میں بھی جہاں جماعت کی نفری، جماعت کی تعداد 70 کلومیٹر پہ پھیلی پڑی تھی، وہاں بعض شہروں میں مجالس لگائی گئیں جن میں غالباً ایک بھی احمدی نہیں تھا، مگر ان سب نے مل کر کام کو ایسا سنبھالا جیسے وہیں کے رہنے والے ہوں، اور ان کی بار بار کی اپیلوں کی وجہ سے وہ لوگ جو احمدیت سے بالکل شناسا نہیں تھے وہ بھی ایسی مجلسوں میں آتے رہے۔ بس سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بہت ہی محنت فرمائی، بہت کوشش کی، اور ایسی کوشش ہے جو ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی تبلیغ کو جتنے پھل لگ رہے ہیں وہ اب آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ پھل لگنا ہی کافی نہیں ہوا کرتا، پھلوں کی نگہداشت بڑی ضروری ہوتی ہے، ان کو سنبھالنا، ان سے آگے استفادے کرنا۔ غرضی کہ وقت خود آپ کو ایسی روش پر ڈال چکا ہے جس سے پیچھے ہٹنے کا اب کوئی سوال نہیں رہا۔ اب تو دن بدن آگے بڑھنا ہے اور ساری زندگی اس کام میں جھونک دینی ہے، کیونکہ جتنے بڑے کام یہاں شروع ہوئے ہیں ویسے شاید ہی کسی اور ملک میں اس شدت کے ساتھ اور اس زیادہ مصروفیت کے ساتھ شروع ہوئے ہوں جیسا کہ جماعت جرمنی نے اس نئے دور میں ایک بنا ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بنا کو مضبوط تر کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو خدمت دین کی عمارت ہے اس کو بلند و بالا کرتا چلا جائے، اور ہر منزل قوی تر ہو، اور ہر منزل پہ بلندی کا احساس جو قرب الہی کا احساس ہے۔ جب ہم دین کی باتیں کرتے ہیں تو بلندی سے معنی صرف عام بلندی نہیں بلکہ قرب الہی کا احساس ہے۔ خدا کرے یہ احساس بڑھتا رہے۔ اس ضمن میں آج کے خطاب کے لیے جو میں نے موضوع چنا ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، العنکبوت آیت 70۔ یقین وہ لوگ جو ہماری ذات کے اندر ہمارے اندر محنت کرتے ہیں۔ جاہدوا فینا کا مطلب ہمارے بارے میں محنت کرتے ہیں اور ہماری ذات میں سفر کرتے ہیں، دونوں معنی ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ لازماً یقیناً ہم انہیں خود اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ لازماً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس آیت کو موضوع بنا کر میں اس سے پہلے بعض خطبات دے چکا ہوں، لیکن آج کے خطبے کے لیے میں نے محض
ایک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت کا انتخاب کیا ہے، جس میں آپ نے بالآخر اسی آیت سے اپنی نصیحتوں کا تعلق جوڑا ہے، اور اس آیت کا ایک لطیف معنی اس رنگ میں پیش فرمایا ہے کہ جس کا اطلاق خاص طور پر جماعت جرمنی پر ہوتا ہے۔ بس جماعت جرمنی کے حوالے سے آج کے خطبے میں یہ آیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشریح کے مطابق موضوع بنائی گئی ہے۔ اب میں آپ کی عبارت شروع کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیعت کی ہے چند نصیحت آمیز کلمات کہنا چاہتا ہوں، اور چونکہ یہ بیعتوں کا دور ہے اور کثرت سے بیعتیں ہو رہی ہیں، تو اس نصیحت کو آپ کو ہر بیعت کنندہ کو پہنچانا چاہیے۔ اکثر ان میں سے یہاں موجود بھی ہوں گے، اکثر ایسے ہوں گے جو شاید سن بھی نہ سکیں، مگر اس کے مختلف زبانوں میں تراجم ہونے چاہیے۔ مختلف زبانیں بولنے والوں کو اگر ممکن ہو تو آڈیو ویڈیو کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچایا جائے۔ غرضی کے نئے آنے والے اور بیعت کنندہ کی ذمہ داری اب آپ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور جو کچھ ان کو فرمانا چاہتے ہیں وہ اس عبارت میں آپ نے فرما دیا ہے، اور یہ آنے والوں کے لیے نصیحت کی جان ہے۔ اگر اس کو بیان ہی اسی طرح جیسا کہ حق ہے سمجھا کر، یعنی بیان ہی سے مراد یہ نہیں کہ لفظ ہوں تو ساتھ تشریح بھی ہو، اگر اس طرح آپ نئے آنے والوں کو یہ پیغام پہنچا دیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ سالوں میں بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بہتر سکت پا سکیں گے۔ فرماتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیعت کی ہے چند نصیحت آمیز کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بیعت تخم ریزی ہے اعمال صالحہ کی۔ بیعت کے نتیجے میں ایک بیج بویا گیا ہے، اور بیج کس چیز کا بویا گیا ہے؟ اعمال صالحہ کا۔ بس ہر بیعت ایک بیج کی طرح ہے جو زمین میں گاڑی گئی ہے، اور اس سے اعمال صالحہ کا درخت پھوٹنا چاہیے۔ یہ بہت ہی لطیف تشریح ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور حیرت ہوتی ہے دیکھ کر، یوں لگتا ہے جیسے اس دور کی بیعتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک بہت ہی اعلیٰ، عمدہ اور مرکزی نصیحت فرما دی ہے۔ یہ بیعت تخم ریزی ہے اعمال صالحہ کی۔ جس طرح کوئی باغبان درخت لگاتا ہے یا کسی چیز کا بیج بوتا ہے، پھر اگر کوئی شخص بیج بو کر یا درخت لگا کر وہیں اس کو ختم کر دے اور آئندہ آبپاشی اور حفاظت نہ کرے تو تخم بھی ضائع ہو جائے گا۔ یعنی تخم ریزی کے نتیجے میں مزید اگنا تو الگ درکنار، وہ تخم جو مٹی میں گاڑا گیا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، یعنی کچھ بھی آپ کے ہاتھ نقصان کے سوا نہیں آئے گا۔ بس اصل کام بیعتوں کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے بھی کام اصلی ہے، یعنی اچھے بیج کی تلاش بہت بڑا کام ہے، لیکن دو دور ہیں۔ جو بیج آپ نے پکڑا اور چنا وہ دنیا کی نمائندگی کر رہا تھا، اس کو اپنے اختیار میں لے لیا اور اسے اعمال صالحہ کا درخت لگانے میں استعمال کرنا ہے، یہ ہے اصل کام۔ فرماتے ہیں، اسی طرح انسان کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا، اسی طرح انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے، بس اگر انسان نیک عمل کر کے اس کے محفوظ رکھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری نصیحت اس میں یہ فرمائی گئی ہے کہ اتفاقاً بھی نہیں، بعض دفعہ بیج لگا کر آپ بھول جائیں تو وہ پنپ بھی جاتا ہے۔ کئی دفعہ غلطی سے زمیندار چھٹا ڈال مارتا ہے تو کھیتوں کے کناروں پر یا کچھ باہر بیج لگتے ہیں اور اگ بھی جاتے ہیں اور پل بھی جاتے ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام دوسری بات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان لگا رہتا ہے۔ یعنی مومن جب بیج لگاتا ہے اور اس کی آبپاشی کرتا ہے تو اس کے باوجود بھی خطرہ ہے، کیونکہ شیطان کی نظر ہے مومن کے پھلوں پر، مومن کے لگائے ہوئے پودوں پر،
اور وہ ضرور انہیں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ شیطان جن کا پیشہ ہی جماعت احمدیہ کے لگائے ہوئے بیجوں کو خراب کرنا ہے، مسلسل اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور اس کے لیے منصوبے بناتے ہیں، اس کے لیے لٹریچر تیار ہوتا ہے، اس کے لیے غیر ملکوں سے ان کو مالی امداد ملتی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خاموشی سے کام ہو رہا ہے، حالانکہ دشمن آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے، آپ کی ہر حرکت پر. اسے اسلام کی کسی اور کامیابی کی فکر نہیں، اسلام کی دنیا میں پنپنے کی اس کو وہ فکر نہیں، اس کو نیکی کے پنپنے کی کوئی فکر نہیں. اس کو فکر ہے تو یہ ہے کہ نیکی کیوں پنپ رہی ہے، نیکی کو پنپنے میں مدد دینے کی کوئی فکر نہیں. مگر جہاں بھی نیکی پنپے گی وہاں شیطان نے ضرور اثر دکھانا ہے، اور ازل سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ایسی حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول فرما رہے ہیں جو ابتدائے آفرینش سے آدم کے زمانے سے اسی طرح چلی آئی ہے. جب بھی زمین میں نیکی کا بیج بویا جائے گا، شیطان نے ضرور حرکت کرنی ہے، اور اس کو ثمرات سے محروم کرنے کے لیے یا جڑوں سے اکھیڑ پھینکنے کے لیے جو کچھ اس کی پیش جا سکتی ہے وہ ضرور ایسا کرے گا. یاد رکھو، بیعت کے وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت ہوتی ہے. بیعت کے وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت ہوتی ہے. عموماً الفاظ میں تو توبہ ہے، مگر بیعت کنندہ کو یہ احساس دلانا کہ تم توبہ کا جو اقرار کرو گے اس میں ایک برکت ہوگی، اس لیے اس اقرار کو دل و جان سے کرو اور تفصیل سے کرو. اپنے دل پر، اپنی سابقہ زندگی پر نظر ڈالتے ہوئے خیال کرو کہ تم کیا کر رہے ہو. اگر اس طرح تم توبہ کرو گے تو اس توبہ میں برکت ہوگی. بس یہ ایسی توبہ ہے جیسے بیج لگانے سے یا گھٹلی لگانے سے پہلے ذمہ دار اس کو دواؤں میں ڈالتا ہے اور ہر طرح سے دیکھ لیتا ہے کہ کوئی گندا اثر پرانی حالت کا اس میں نہ پایا جائے. مثلا بعض گھٹلیوں کے ساتھ کچھ فنگس لگی ہوئی ہوتی ہے، بعض بیجوں کے ساتھ کچھ بیماریاں لگی ہوتی ہیں. بس بیجوں کی تلاش کے بعد جو بیج میسر آئیں ان پر بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ان کو ہر اس بدی سے پاک کرنا پڑتا ہے جو بعد میں نشو و نما کے وقت مزید سر اٹھا جائے. بس حضرت مسیح علیہ السلام کی اس نصیحت کو یاد رکھیں اور اس کو نو مبائن کو سمجھائیں اور بتائیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایک دفعہ آپ کریں گے تو جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے برکت پیدا ہوتی ہے. بس بیعت کنندہ کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ دیکھو تم نے توبہ کی ہے، کس کس چیز سے توبہ کی ہے ہمیں نہ بتاؤ، اور خود تو سوچو، خود سمجھو، اور احساس بیدار کے ساتھ جو بدیاں تھیں ان سے توبہ کرو، ورنہ بیعت کا کوئی معنی نہیں، ورنہ بیعت کے اندر وہ بدیاں داخل ہو کر اسی طرح نشو و نما پاتی رہیں گی. اگر ساتھ اس کے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی شرط لگا لے تو ترقی ہوتی ہے، مگر یہ مقدم رکھنا تمہارے اختیار میں نہیں. فرمایا توبہ کے ساتھ ایک اور عہد بھی وہ کرے جو بیعت میں کرتا تو ہے لیکن بشعور طور پر، یہ احساس زندہ رکھتے ہوئے کہ میں نے آئندہ دینی کاموں کو دنیاوی کاموں پر ترجیح دینی ہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو اس وقت گہرے طور پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. ہر بیعت کنندہ کی پرورش ان باتوں کے ساتھ اگر چلے تو ایک عہد بیعت کے دوران ہی اس کو ساری زندگی کا ذخیرہ مل جائے گا، ساری زندگی کا زادرہ ہاتھ آ جائے گا. بس آغاز کیسا ہو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں. اس رنگ میں بیعتیں کرنی چاہیے، اس رنگ میں بیعتیں کروانی چاہیے کہ ہر شخص کو یہ چیزیں نئی محسوس ہوں. محض الفاظ نہ دہرائے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، بلکہ اس کے ذہن نشین کرو کہ دیکھو تم نے کچھ بدلنا ہے. پہلے تم
دنیا کو دین پر مقدم رکھا کرتے تھے، اب تمہیں دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اور یہ بات ساری جماعت کے لیے اطلاق پا رہی ہے، ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا کا ایک بہت بڑا عہد ہے جو ہم کرتے ہیں، مگر اکثر صورتوں میں جب حالات تقاضا کریں کہ اب دین کو دنیا پر مقدم کر کے دکھاؤ تو اکثر ہم میں سے ناکام رہتے ہیں۔ بس اس بیماری کی جڑ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دکھا دی ہے، اس کا علاج ہونا ضروری ہے، اگر نہیں کرو گے تو یہ توبہ بھی بیکار اور یہ تخم ریزی بھی بے فائدہ۔ فرماتے ہیں تمہارے اختیار نہیں بلکہ امداد الہی کی سخت ضرورت ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی سخت ضرورت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے بارے میں اور ہماری راہ میں سفر کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، یعنی بالارادہ کوشش کر کے ہم سے تعلق بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ لنہدینہم سبلنا، ہم ہی ہیں جو اپنی راہوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے اور اپنی راہوں پر ہاتھ پکڑ کے ان کو چلاتے ہیں۔ اور جب ہر تان اس بات پر ٹوٹی کہ اگر ہم نے جہاد کیا تو جہاد کی کامیابی اللہ کی منشا پر مبنی ہے اور اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سفر ایک کامیاب سفر ہوگا۔ اس ضمن میں یاد رکھیں جاہدو ایک مرکزی نقطہ ہے اس میں۔ اس سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں وہ جاہدو کے متعلق تھیں، تو اس طرح بیج کو پاک صاف کرو، اس طرح اس کو گاڑو، اس کی نگہداشت کرو، شیطان سے بچانے کی کوشش کرو، یہ سب جاہدو فینا کی باتیں ہیں۔ اگر تم یہ جاہد کا مضمون اپنی ذات میں اور اپنے ماحول میں جاری کرو گے تو پھر لنہدینہم سبلنا کا مضمون شروع ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو لنہدینہم سبلنا کا مضمون بھی اطلاق نہیں پائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجام کار رہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں، جس طرح وہ دانہ تخم ریزی کا بدون کوشش اور آبپاشی کی بے برکت رہتا ہے بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے، اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے، دعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر، تو فضل الہی وارد نہیں ہوگا اور بغیر امداد الہی کے تبدیلی ناممکن ہے۔ یہ ایک روزمرہ کی حقیقت ہے، اور اس میں ایک ذرہ پر بھی شک نہیں کہ نومبئین کی نصیحت کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام جماعت کو بھی ایک نصیحت کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی نیا بیعت کنندہ بن گیا، ہر احمدی نے بھی گویا پھر سے بیعت کی ہے، اور یہ بیعت توبہ ہے جس کی تشریح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے الفاظ میں فرمائی ہے کہ ہر روز باشعور طور پر یہ دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہر روز دیکھنا چاہیے، یہ نگہداشت کا حصہ ہے۔ آپ میں سے وہ جو زمیندار ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ہر روز اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے، اس کی مختلف حالتوں کو دیکھتا ہے، مختلف شیطانی بیماریاں جو اس کو لگ جاتی ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ زمیندار کھیتوں میں پھرتا ہے تو کچھ نوچ کے پھینک دیتا ہے، کہیں نیچے جھک کر جڑی بوٹی کو اکھیڑتا ہے۔ ایک بہت ہی خاموش مضمون ہے جو آپ کو دور سے دکھائی دینے میں یوں لگے گا جیسے کوئی محنت نہیں ہے، حالانکہ زمیندار جانتا ہے۔ اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں میں اپنے ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں، میں نے زمینداری اس طرح کی ہے جس طرح ایک کسان ایک اپنے کھیت کی پرورش کرتا ہے۔ اس طرح میری عادت تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں کھیتوں میں جا کر خود کام کرتا تھا، کیونکہ میرے کام کرنے کے بغیر
وہ جھنگ کے جو عوام ہیں وہ کام کر ہی نہیں سکتے جب تک مالک ان کو کر کے نہ دکھائے اور ان کو یہ فکر لاحق نہ ہو کہ یہ دیکھ لے گا، اس سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس مجبوری کی وجہ سے اور کچھ عادتاً کچھ اس میں مجھے دلچسپی بھی تھی، میں نے اسی طرح کھیتوں کی آبیاری کی ہے، خود پانی لگائے ہیں، نکے باندھے ہیں، ان کی جڑی بوٹیوں کو اکھیڑ کر پھینکا ہے۔ جب وہ منجی لگائی جا رہی ہوتی تھی تو ساتھ ان کے پودے پکڑ کر جھک کر لگا کر دکھاتا تھا کہ اتنے فاصلے پر لگنے چاہیے۔ اگرچہ اتنی طاقت نہیں تھی جتنی وہاں کی بعض قوموں میں ہے، وہ بار بار جھک کر منجی لگاتے ہیں، مگر اتنا کرنے میں بھی کمر دوری ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ مزدور محنت کش کتنی مصیبت اٹھاتے ہیں آپ کے لیے، چند پیسوں کے لیے کتنا بار بار ان کو مصیبت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے جہاں ایک طرف ان کے لیے رہنمائی بنتی تھی، دوسرے میرے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا ہوتی تھی، ان کو ان کی اجر سے زیادہ دینے کی خواہش پیدا ہوتی تھی۔ تو اس طرح زمیندارہ جس نے کیا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ دین کا کام بھی زمیندارہ ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام حارث رکھا گیا، اور آپ کی مثال بھی قرآن کریم نے ایک کھیتی سے دی ہے۔ تو یہ سارا مضمون بین ہی آپ پر اطلاق پا رہا ہے، یعنی جماعت احمدیہ پر، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کو سکھا رہے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو خود ساتھ ساتھ محنت کرنی ہوگی۔ نو مباحثین خود نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا ہے، انہیں کچھ قدم آگے چل کر بتانا ہوگا کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اپنے نفس کا خیال رکھو، اور یہ ممکن نہیں اگر آپ اپنے نفس کا خیال نہ رکھیں۔ بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر بیج بو کر صرف دعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے۔ اب یہ صرف دعا کرنا جو مضمون ہے یہ بھی ہمارے ان دھوکوں میں شامل ہے جن میں بہت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بابا سے پوچھے کہ جی آپ کے کوئی پھل نہیں لگے؟ کچھ لوگ آئے تھے، ضائع ہو گئے کہ جی ہمارا کام تو دعا کرنا ہے، بس دعا ہم نے کر دی، آگے اللہ کا کام۔ یہ اللہ میں کی غلطی ہے جو اس نے ہماری دعا کو اپنے بندوں کے حق میں قبول نہیں کیا۔ حالانکہ دعا کرنے والے کا دھوکہ ہے، اگر محنت کے ساتھ دعا نہ ہو اور دعا کے ساتھ محنت نہ ہو تو یہ مضمون ادھورا رہ جائے گا اور کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر بیج بو کر صرف دعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے۔ مثلا دو کسان ہیں، ایک تو سخت محنت اور کل بارانی کرتا ہے، یہ تو ضرور زیادہ کامیاب ہوگا۔ دوسرا کسان محنت نہیں کرتا یا کم کرتا ہے، اس کی پیداوار ہمیشہ ناقص رہے گی، جس سے وہ شاید سرکاری محصول بھی ادا نہ کر سکے۔ جو سرکاری محصول والا ہے معاملہ، یہ ہمیں اپنی بخشش کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے گا، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں جو کچھ ہم بدنی یا ذہنی یا دلی قربانیوں کے ذریعے یا مالی قربانی کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ سرکاری محصول ہے جس کے بغیر دین بنتا ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اصطلاحیں بھی وہ استعمال فرما رہے ہیں جو اسلامی اصطلاحوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، وہ ہمیشہ مفلس رہے گا۔ اسی طرح دینی کام بھی ہیں، انہی میں منافق، یعنی دینی کاموں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان میں ہر قسم کے پودے ہیں، انہی میں منافق، انہی میں نکمے، انہی میں صالح، انہی میں ابدال، انہی میں غوث قطب بنتے ہیں، انہی میں ابدال غوث قطب بنتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک درجہ پاتے ہیں۔ اور بعض 40 برس سے نماز پڑھتے ہیں مگر ہنوز روزہ اول بھی ہے۔ بعض لوگ آپ دیکھیں گے 40 برس تک وہ نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن نمازوں میں نہ دماغ ہے، نہ جان ہے، نہ دل ڈالا گیا، اس لیے پہلے دن کا سفر پہلے دن کا ہی رہا، اور 40 برس اکارت گئے، وہیں کھڑے رہیں گے جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے۔
کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. 30 روزوں سے کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتے. 30 روزے سب کی زندگی میں آتے ہیں. روزے گزرے تو واپس پہلی بدیوں کی طرف لوٹتے ہوئے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ الحمدللہ بڑا اچھا رمضان کٹ گیا, 1 سال کے لیے مصیبت سے نجات ہوئی, اور اب ہم مزے سے وہ سب باتیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور مدت کے نماز خواہ ہیں, مگر ہمیں امداد الہی نہیں ملتی. کہتے ہیں ہم تو بڑے متقی ہیں, خدا سے ڈرنے والے, نمازیں پڑھتے ہیں, بڑی دیر سے پڑھ رہے ہیں, مگر اللہ کی امداد نہیں ملتی. اس کا سبب یہ ہے کہ رسمی اور تقلیدی عبادت کرتے ہیں. وہ عبادت کرتے ہیں رسمی طور پر اسے پورا کرنے کے لیے, اور دیکھا دیکھی, بس ترقی کا کبھی خیال نہیں, گناہوں کی جستجو ہی نہیں, سچی توبہ کی طلب ہی نہیں, بس وہ پہلے قدم پر ہی رہتے ہیں. یہ وہ مضمون ہے توبہ ہی کے تعلق میں جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اب اور آگے بڑھا دیا ہے کہ جو لوگ احمدیت میں داخل ہوں, جن لوگوں نے جس طرح اپنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو منشا کو سمجھا ہے, خوب غور کر کے اپنے حالات پر, اپنی سابقہ زندگی پر نظر ڈالتے ہوئے قدم آگے بڑھایا ہے, تو ان کو یہ دکھانا ضروری ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. دین کا مقصد اللہ کی جستجو اور اللہ کی ذات میں سفر ہے. اگر آپ کی نماز اس سفر میں آپ کی ممد نہیں تو وہ نماز بیکار ہے. بس محض نمازیں پڑھانے سے خوشی محسوس نہیں ہونی چاہیے. بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں, خود جرمنی میں بھی اس کی مثالیں ہیں, کہتے ہیں بچی تھی تو بڑی نمازی, مگر یہ آفت پڑ گئی. وہ جو آفت پڑتی ہے وہ خالی نماز کی وجہ سے پڑا کرتی ہے. شیطان اچکتا ہے تو خالی نمازوں والوں کو اچکا کرتا ہے. ماں باپ تو ہی دیکھتے ہیں کہ بچی نے نمازیں پڑھ لیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کیسی نمازیں تھیں, کس قدر وہ خالی تھیں, کس قدر ان میں خلا رہ گیا تھا جس پر شیطان حملہ ہو سکتا تھا. بس عبادتوں میں بھی خلا ہوتے ہیں, اور ان خلاؤں کو شیطان بھرتا ہے, ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور وہاں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. بس یہ سارے مضامین وہ ہیں جو آغاز ہی میں سمجھانے والے ہیں. آپ بہت محنت کرتے ہیں تبلیغ میں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ لمبی محنت اگر اس رنگ میں کریں جس رنگ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے, تو آپ کی محنت نئے آنے والے کی محنت میں منتقل ہو جائے گی. آپ نے جن جن باتوں کی نصیحت فرمائی ہے مسیح موعود علیہ السلام نے, ان نصیحتوں کو آگے نو مبائین میں منتقل کرنا, اور ایسے رنگ میں منتقل کرنا کہ اپنی زندگی میں ایک انقلاب محسوس کرنے لگیں, اور یہ احساس پیدا کریں کہ انہیں اب محنت کرنا ہوگی, اور محنت خدا کے لیے کرنا ہوگی. محنت اس لیے کرنا ہوگی کہ وہ اللہ سے ملیں, اور اللہ کی ذات کا سفر اگر کوئی شخص شروع کر دے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی اور نظام کی اس کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ان معنوں میں, جن معنوں میں مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں, اگر نو مبائع خدا کی ذات میں سفر کے ارادے سے قدم اٹھائے اور داخل ہو کر اس سفر کے حالات پر نظر رکھے اور دیکھے کہ وہ کس حد تک خدا کا قرب اختیار کر رہا ہے, تو پھر ایسے شخص کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بسا اوقات ایسے شخص دوسروں کو سنبھالتے ہیں. یعنی کئی نو مبائین دیکھے ہیں جو جماعت کی کاہلی اور سستی کی وجہ سے ٹھوکر نہیں کھاتے, بلکہ جماعت کو ٹھوکروں سے بچانے والے بن جاتے ہیں. وہ آگے بڑھتے ہیں, ان کو کہتے ہیں دیکھو ہم نے تو پا لیا, تم نے پا کے کیوں کھویا ہوا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ تم نے پا لیا, مگر تم بالکل بے حاصل انسان ہو. دیکھو ہم خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ میں آ کر کیسی ترقی کر رہے ہیں. یعنی ان معنوں میں نہ بھی کہیں تو ان کا ذہن کمزوروں کو سنبھالنے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے, اور وہ جو پہلے نو مبائع تھے وہ مبائین کی تربیت کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں.
فرماتے ہیں جو سچی توبہ کو طلب ہی نہیں بس وہ پہلے قدم پھر ہی رہتے ہیں، ایسے انسان بہائم سے کم نہیں، ایسے انسان جانوروں سے کم نہیں۔ ایسی نمازیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ویل لاتی ہیں۔ ویل کا مطلب ہے ہلاکت۔ بس بظاہر اچھا کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ نمازیں ویل لاتی ہیں۔ اس ویل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اشارہ ایک قرآنی آیت کی طرف ہے، ویل للذین ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ وہی ہے نا، پہلے کیا تھا؟ ویل مسلم، یاد آ گئی ہے۔ فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ مصلیوں پر لعنت ہو۔ اب ہمارے ہاں تو مصلی کام کرنے والوں کو کہتے ہیں، ان پر لعنت نہیں ہے۔ ان پر لعنت ہے جو بظاہر خدا کا کام کرتے ہیں لیکن عملاً کام نہیں کر رہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عبادت کے اس مضمون کو کھولا ہے کہ پہلے دن سے ہی نماز کو بھرنے کی طرف توجہ دو۔ اگر نماز نہیں بھرو گے تو یہ نماز تمہارے لیے ہلاکت کا موجب بن جائے گی۔ ہم نے ایسی ہری بھری فصلیں دیکھی ہیں جو بڑے زور سے اوپر اٹھتی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اب زمیندار کا گھر دانوں سے بھر جائے گا، مگر وہ ساری کی ساری فصلیں کھڑی ہی رہتی ہیں، جھکتی نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر دانہ نہیں پڑتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ سفید دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بس یہ وہ فصلیں ہیں جو ویل کی آواز لگاتی ہیں، ویل للمصلین۔ ایسی محنت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو کہ جن کو انجام کا اپنی محنت کا کوئی بھی ثمر ہاتھ نہ آئے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ویل لاتی ہیں نماز تو وہ ہے جو اپنے ساتھ ترقی لے آوے، بس رسم اور رسمی عبادت ٹھیک نہیں۔ بس رسم اور رسمی عبادت ٹھیک نہیں۔ ہماری جماعت بھی اگر بیج کا بیج ہی رہے گی تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ردی رہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو بڑھاتا نہیں۔ بس تقوی، عبادت اور ایمانی حالت میں ترقی کرو۔ یاد رکھو کہ نیری بیعت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کچھ بھی سود مند نہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہو کہ ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اب ہمیں کیا غم ہے۔ ہدایت بھی ایک موت ہے، جو شخص یہ موت اپنے اوپر وارد کرتا ہے اس کو پھر نئی زندگی دی جاتی ہے۔ بس بیعت کا نام دراصل ایک موت ہے، اور بہت کم ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو کہیں یہ نئی زندگی ہے وہ مان جائیں گے، اور یہ نہیں پتا کہ پہلی زندگی پر موت آئے بغیر نئی زندگی مل نہیں سکتی۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو سمجھانی چاہیے اور نومبائن کو ذہن سے گزارنی چاہیے کہ دیکھو بھائی، تم نے جو قبول کیا ہے تو محض ہماری تعداد بڑھانے کی خاطر نہیں، اپنی خاطر قبول کیا ہے۔ تمہیں لازماً فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اگر تمہیں فائدہ نہ پہنچا تم ایک خالی بیج کی طرح رفتہ رفتہ گل سڑ جاؤ گے اور تمہاری محنتوں کو کچھ بھی پھل نہیں لگے گا، سوائے اس کے غیر تم پر لان ڈالیں تم نے کیا مصیبت سہیل لی، کیا بن بیٹھے ہو۔ یہ غیر کی لانتیں بھی اسی شیطانی کارروائی کا حصہ ہیں کہ وہ ہر آنے والے کو اوپر لان ڈالتا ہے، اور آپ میں سے اکثر کو علم نہیں کہ ان بیچاروں کو کتنی کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔
اب وہ لوگ جو غیر کی لعنت کا شکار ہوں، اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے محبت اور رحمت کے پیغام ان کو نہ ملیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو اپنائیت کا ثبوت مہیا نہ ہو، تو غیر کی لعنتیں برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بہت سے ایسے میں نے دیکھے ہیں جو ایک رستے سے آئے اور دوسرے رستے سے چلے گئے، اس میں محض ان کا اپنا قصور نہیں، بلکہ ان کا ماحول ان پر بہت سختی کرتا ہے اور بہت طریقوں سے ان کو نظام جماعت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دفعہ وہ جماعت سے ہٹ جائیں، پھر خواہ خود شیطان ہو جائیں، سب قسم کی بدیوں میں مبتلا ہوں، دہریہ ہوں، جو مرضی ہو جائیں، پھر شیطان کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ یہ ایک ایسا یقینی احمدیت کے حق میں ثبوت ہے کہ دنیا کے پردے پر آپ کو سوائے احمدیت کی کسی اور جگہ دکھائی نہیں دے گا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی احمدی ہو یا کوئی قوم احمدی کی طرف توجہ دے تو سعودی عرب میں آگ لگ جاتی ہے یا کویت جلنے لگتا ہے، لیکن سارا عالم اسلام خدا تعالیٰ کی طرف پیٹ پھیر جائے، ہر قسم کی بدیوں میں ملوث ہو، بددیانت ہو جائے، بدکار ہو جائے، ہر قسم کی گندگی اس میں آ جائے، ان کو ذرہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں، نہ اس کی اطلاع ہوگی، نہ اس کی فکر ہوگی، بلکہ اپنے آرام سے وہ جیسی عیش و عشرت کی نیندیں سوتے تھے ویسے ہی سوتے رہیں گے۔ آگ لگتی ہے تو محض کسی کی سچائی کو قبول کرنے پر لگا کرتی ہے، ورنہ دوسری قومیں کسی کے متعلق کچھ پرواہ نہیں کیا کرتی ہیں، وہ کیا ہو گئے ہیں، پہلے کیا تھے اب کیا ہوئے۔ یہ ایک ایسا قانون قدرت ہے جو نبوت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی اور دلیل نہ ہو تو دشمن کو منہ بند کرنے کے لیے صرف یہی دلیل کافی ہے۔ تم دکھاؤ دنیا میں کون لوگ ہیں جو اپنا مذہب بدلیں تو کسی اور کو فکر پیدا ہو، کون لوگ ہیں جو بدکار ہوں تو کسی اور کو فکر پیدا ہو۔ سوائے جماعت احمدیہ کے کوئی دنیا کی جماعت ایسے نہیں ہے جس میں جب لوگ داخل ہونا شروع کریں تو امیر ملکوں کے سلطنتوں کے کنگرے ہلنے لگتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کس قسم کے لوگ کہاں بس رہے تھے، کس قسم کی شیطانیوں میں ملوث ہیں۔ اب یورپ میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں ان میں سے اکثر کے حالات آپ جانتے ہیں، شرابوں میں یا شراب نوشی میں مگن، جوا بازی ان کا عام ایک پیشہ بن چکا ہے، ہر قسم کی بدیاں جائز ہیں اور کوئی بھی پرواہ نہیں، وہ جتنا چاہیں کریں، خواہ وہ پاکستانی ہوں، خواہ وہ سعودین ہوں، خواہ وہ کویتی ہوں، خواہ وہ ایرانی ہوں۔ کوئی مجھے بتائے تو صحیح کہ کیا کبھی ان کی ان بدیوں کی وجہ سے سعودی عرب میں ارتعاش پیدا ہوا؟ کیا کبھی ان کی ان بدیوں کی وجہ سے پاکستان میں ارتعاش پیدا ہوا؟ کیا کبھی ایران میں ارتعاش پیدا ہوا؟ ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، جہنم میں جائیں جو چاہیں کریں مگر احمدی نہ ہوں۔ بس خدا کے راہ کے سوا آگ نہیں لگتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے جماعت احمدیہ کے متعلق یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، ان کی پہچان یہ ہوگی، ان کی سچائی کی علامت یہ ہوگی کہ جب وہ نشو و نما پائیں گے، اور ضرور نشو و نما پائیں گے، تو پھر کفار کو آگ لگ جائے گی، اس سے غیظ و غضب میں وہ جلائے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ غیظ و غضب تو ضرور ہوگا اگر آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق خدا کی خاطر کر رہے ہوں گے اور خدا کی طرف بڑھنے والے ہوں گے، تو ان کا غیظ و غضب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ناممکن ہے کہ آپ کی ترقی کو یہ روک سکے۔ کہاں یہ ترقی روک سکے ہیں؟ کوئی ایک ملک دکھاؤ جہاں ان کی بد کرداریوں اور جھوٹے شیطانی پروپیگنڈے کے نتیجے میں جماعت کی ترقی کے قدم رک گئے ہوں۔ وہ غوغا ضرور ہے، ایک شور ضرور مچاتے ہیں، چھاتیاں پیٹتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، حکومتیں ارتعاش میں آ جاتی ہیں، ان کی تجوریاں کھلتی ہیں، کچھ پیشہ ور پیسہ کمانے والے ان سے پیدا ہوتے ہیں،
اور وہ خوب گھومتے ہیں اور خوب لوگوں کو بتاتے ہیں اس جماعت کی طرف نہ جانا، مگر کیا کسی کا قدم روک سکے؟ کبھی بھی روک نہیں سکے۔ اس کی تو وہی مثال ہے جو حضرت عبدالمسیح مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی پوری اتری، اور وہ آئندہ ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گئی۔ ایک احمدی دوست بٹالے کے اسٹیشن پہ اترے، قادیان جانے والے تھے، تو ایک ملا دوڑ کر آیا اور ان کو کہا کہ کہاں جا رہے ہو، بڑا ظلم کر رہے ہو، جس جگہ جاؤ گے وہاں تمہارا ایمان لوٹا جائے گا، تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ انہوں نے جفا ڈال دیا اس کو، پنجابی میں کہتے ہیں جافا، اور اپنے ساتھی کو آواز دی کہ آؤ آؤ میں تمہیں شیطان دکھاؤں۔ یہ شیطان ہوتا ہے، اس کو صرف یہ تکلیف ہے کہ لوگ نیکی کے لیے کیوں جا رہے ہیں۔ وہ کعبہ خانوں میں جائیں، گندگیوں کی طرف دوڑیں، جہاں مرضی چلیں، اس مولوی کو توفیق نہیں ملے گی ان کو روکے۔ کثرت سے عیسائی ہو جائیں، مجال ہے جو مولوی کو کوئی فکر لاکھ ہو، لیکن مسیح موعود علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں پکڑ کے دکھاتا ہوں، یہ شیطان صاحب۔ اور ساتھ ہی اس نے ایک بہت دلچسپ بات کہی، اس نے کہا مولوی لوگوں کی جوتیاں گھس گئی قادیان جاتے ہوئے، مرزا صاحب کے در پہ جاتے ہوئے، تمہاری جوتیاں گھس گئی ان کو روکتے ہوئے، لیکن تم نہیں روک سکے ان کو، نہ آئندہ کبھی روک سکو گے۔ یہ ہے خدا تعالیٰ کی عظمت کا نشان۔ اسی طرح دشمن کوشش کرتا ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کی راہوں سے روکے، اور صرف خدا کی راہوں سے روکتا ہے، باقی راہوں کی اس کو کچھ بھی پرواہ نہیں۔ یہ ایک کسوٹی ایسی ہے جس پر ہمیشہ صحیح جواب آئے گا۔ سوائے احمدیت کے دنیا کی کسی جماعت کی سچائی اس کو کسوٹی پہ سچی ثابت نہیں ہو سکتی۔ احمدی ہو تو دوسروں کو آگ لگے، شیطان ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، یہودی بن جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، جو چاہو کرو، مجال ہے جو کسی کو کوئی فرق پڑے۔ تو اس جد و جہد کو جو لوگ آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اپنے حق میں استعمال کرنا سیکھیں۔ دشمن کو یہ بتائیں اور آنے والوں کو بھی کہ دیکھو یہ سچائی ہوتی ہے۔ پوچھا کریں کہ کیوں جی آیا تھا کہ نہیں کوئی تمہارے پاس، وہ بتاتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں جو بعض دفعہ بغیر بتائے کھسک کے دور ہٹ جاتے ہیں، یہ ان کی بدنصیبی ہے، مگر پھر وہ جہاں مرضی چلے جائیں پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ ایک بار جماعت سے چھٹ جائیں پھر دوبارہ ان کے پاس کوئی بہکانے والا نہیں آئے گا، کوئی واپس دین کی طرف بلانے والا بھی نہیں آئے گا۔ ان کا کام ختم ہو گیا، جماعت سے الگ کر دیا۔ بس اس دلیل کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں اٹھائی ہے، اسے بڑی مضبوطی کے ساتھ جماعت کے حق میں پیش کریں اور بتائیں کہ ان کی تکلیف کا موجب سوائے ہدایت کی اور کوئی چیز نہیں۔ فرماتے ہیں ہدایت بھی ایک موت ہے، جو شخص یہ موت اپنے اوپر وارد کرتا ہے اس کو پھر نئی زندگی دی جاتی ہے، اور یہی اصفیاء کا اعتقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس ابتدائی حالت کے واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنے نفس کی ذمہ داری فرض کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے انفسکم کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بات کا سفر دوسرے نفوس کی طرف توجہ، یہ بات کی باتیں ہیں۔ علیکم انفسکم یعنی پہلے اپنے آپ کو درست کرو، اپنے امراض کو دور کرو، دوسروں کا فکر مت کرو۔ اب یہ جو فقرہ ہے دوسروں کا فکر مت کرو، اس پر ٹھہرنا نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اسی سے دوسروں کی فکر کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ زور دینا اس بات پر ہے کہ پہلے اپنے نفس کا فکر پھر دوسروں کی فکر۔ اگر اپنے نفس کا فکر نہیں تو دوسروں کی فکر کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ ہاں رات کو اپنے آپ کو درست کرو۔ اب یہ جو فقرہ ہے کیسا عظیم ہے، اور دن کو دوسروں کو بھی ہدایت کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری تحریریں قرآن و حدیث
اور کی عارفانہ تفسیریں ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ اس کی تفسیر ہے. فرمایا فکر کرو تو دن کو اپنی درستیاں لوگوں کو نہ دکھاؤ. اگر اپنی فکر ہے تو اس وقت کرو جب خدا کے سوا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. تہجد اس جہاد کو کہتے ہیں جو کمزوریاں دور کرنے کا جہاد ہے. اور ہر تہجد آپ کو دوسروں کے لیے دن کے وقت نصیحت کرنے کے لیے پہلے سے بہتر تیار کرتا ہے. کتنی اعلیٰ تعلیم ہے. فکر کرو مگر اس رنگ میں کہ رات کو اپنے آپ کو درست کرو اور دن کو دوسروں کو بھی ہدایت دیا کرو. لوگ دن کو درستیاں دکھاتے رہتے ہیں اور رات کو آرام سے سو جاتے ہیں. حالانکہ راتوں کا جاگنا اپنے نفس کی درستی کے لیے ضروری ہے کیونکہ خدا کے سوا ایسے انسان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. اور اس وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے. تہجد کے متعلق میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض لوگ تہجد کو اپنی دنیاوی خواہشوں یا اپنے دوستوں کو اپنی دعائیں دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وویلا مچا دیتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، یا خدا ہمیں یہ بھی دے، وہ بھی دے، فلاں دے، فلاں دے. اللہ تعالیٰ تو بھی دیتا ہوگا، اس سے تو انکار نہیں. مگر امر حقیقت، امر واقعہ یہ ہے کہ تہجد وحی کا یہ معنی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے یہ نفس کی درستی کا معنی ہے. جب خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو ٹٹولا کریں، اپنے نفس کی باریک چھپی ہوئی خوبیوں بدیوں کو دیکھیں اور ان کے خلاف جہاد کریں. تہجد اس محنت کو کہتے ہیں جو انسان کے نفس کی حالت کو بہتر کرتا ہے. نافلۃ لک اسی لیے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہاں غیروں کی بات ہی نہیں ہو رہی. فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری تہجد کی دعائیں قبول ہو کے تم لوگوں کی نظر میں ولی بن جاؤ گے اور لوگ تمہیں دعاؤں کے لیے کہاں کریں گے. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے خدا ان کی دعائیں قبول کرتا ہو سکتا ہے محض وہم ہو، مگر تہجد کا مقصد یہ نہیں ہے جس کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں. تہجد کا مقصد یہ ہے کہ انسان تہجد پڑھنے والا خود مقام محمود تک جا پہنچے. اور مقام محمود اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بدیوں سے خالی ہو کر ہم سے پر ہو. محمود کا مطلب یہ ہے، یعنی ممکن ہے کہ اگر تم تہجد صحیح طریقے سے ادا کرو اور اس پہ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرے اور تمہارا سفر خدا کی طرف شروع ہو جائے یہاں تک کہ تم مقام محمود تک پہنچو جسے خدا پہنچائے گا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایک معنی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، وہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. یہاں حضرت مسیح علیہ السلام جماعت کے ہر فرد پر اس معنی کو عام کر کے دکھا رہے ہیں. میں راتوں کو اٹھو اور تہجد اپنی بدیوں سے پاک ہونے کے لیے کرو، اور ہر بدی جو دور ہوگی یاد رکھو اللہ اس بدی کی بجائے اس کو ہم سے بھر دے گا. اور جب خدا ہم سے بھرتا ہے اسے مقام محمود کہا جاتا ہے. وہ مقام پھر دوسروں کو بھی دکھائی دیتا ہے مگر وہ ایک سچا مقام ہے کیونکہ جس مقام کو خدا محمود سمجھے اور محمود دیکھے، اگر دنیا بھی اس کو محمود سمجھے اور محمود دیکھے تو اس میں لیے انسان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، اس میں انسان کے لیے کوئی خطرہ نہیں. کہ جسے خدا کی نظر اچھا قرار دے دے وہ محفوظ ہے اور امن میں آ جاتا ہے. رات کو اپنے آپ کو درست کرو اور دن کو دوسروں کو بھی ہدایت کر دیا کرو. خدا تعالیٰ تمہیں بخشے اور تمہارے گناہوں سے تمہیں مخلصی دے اور تمہاری کمزوریوں کو تم سے دور کرے اور اعمال صالحہ اور نیکی میں ترقی کرنے کی توفیق دے. آمین. بس یہ وہ نصیحت تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی.
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس رسول نصیحت سے زیادہ جماعت جرمنی کو اور کسی نصیحت کی ضرورت نہیں. اس کو حرز جان بنا لیں، اس کا دامن پکڑ لیں، اسے عروہ وثقی کی طرح تھام لیں، اور جن باریکیوں کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس نصیحت کا سفر مکمل کیا ہے آخری دعاؤں کے ساتھ، اسی باریکی کے ساتھ آپ اس سفر پر روانہ ہوں اور ایک مقام پر نہ ٹھہریں بلکہ مقام محمود کی تلاش کریں، اس مقام محمود کی جو تہجد بہی نافلہ تعلق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. خدا کرے کہ ہمیں بھی یہ مضمون پورا کرنے کی، یہ نصیحت پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور خدا کرے کہ ہمارے نو مبائین بھی بین ہی اسی سفر میں ہمارے ساتھ داخل ہو جائیں. اگر یہ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جماعت جرمنی جن ترقیات کو دیکھ رہی ہے ان کو اوپر کی طرف نہیں بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف دیکھے گی. جماعت جرمنی اس تیزی کے ساتھ مقام محمود میں بلندیوں کا سفر کرے گی کہ جن کو آپ ترقی کہہ رہے ہیں آج، وہ آپ کو بہت نیچے کی مناظر دکھائی دیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا سفر جو ہے وہ ہمیشہ ہر قدم پر پچھلی ترقیات کو چھوٹا اور معمولی دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.